یوٹیوب کی ارننگ جو ہے نا وہ ایڈورٹائز کی ارننگ ہے. بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے. اچھا ہم پہ تو لوگ کچھ اس طرح کی بھی الزام لگاتے ہیں, اس سے پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مولوی لوگوں نے اپنے لیے حلال کر دیا یوٹیوب کو, ٹھیک ہے, اس کی ارننگ کو. ایسا نہیں ہے. یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق 2014-15 میں ہمارے پاس سوالات آتے تھے جامعۃ الرشید میں. ٹھیک ہے, اس وقت تو میرا کبھی ہم نے چینل کا سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کوئی چینل بناؤں گا یا ہم کوئی چینل بنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے یا حرام ہے. تو آئیے ہم حضرت مفتی صاحب سے سنتے ہیں. آپ حضرت مفتی صاحب کو سکرین پر ملاحظہ فرمائیں. تھوڑی بحث کے بعد ہم نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں تو اب ہمارا تو تصور نہیں تھا کہ ہم بھی کبھی یہ کام, یعنی ہمارا بھی کوئی چینل ہوگا یا چینل ہوگا تو وہ مونیٹائز بھی ہوگا. تو یہ ایک تو میں لوگوں سے یہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی کسی چیز کو کوئی مفتی جائز یا ناجائز کہنا تو نیتوں پہ شک نہ کیا کریں کہ انہوں نے. اچھا کچھ مفتی جو کچھ علماء وہ جو ناجائز کہہ رہے ہیں ان پہ بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں, اصل میں اپنا چینل نہیں ہے نا اس لیے ناجائز کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, قوم کسی حال میں خوش نہیں ہے. باقی یہ کہ اس کے جواز کے دلائل کیا ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل نے کوئی فتویٰ چلایا کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے. مجھے لوگوں نے بہت ساری ان کی ویڈیوز بھیجی کہ دیکھو یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ انہوں نے چلایا. میں نے کہا ٹی وی چینل تو فتویٰ اس لیے چلا رہا ہے, یعنی اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ جو سورس آف جو جس طرح سے یوٹیوب کے ذریعے ارننگ ہوتی ہے تو ٹی وی چینلوں کی ارننگ کا بھی وہی ذریعہ ہے. ان کو ڈائریکٹلی تو چینل والوں کو بتائیں کہ آپ جو یہ فتویٰ اتنا پھیلا رہے ہیں نا, شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب سے لوگ ٹی وی کی طرف آ جائیں, تو وہ پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کی ارننگ ہے, یہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کی ارننگ ہے. کچھ ایک مولانا صاحب ٹی وی چینل پہ کچھ دن پہلے آ کے کہہ رہے تھے کہ ٹی وی کی ارننگ حرام ہے, سوری یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یہ ان کو میں کہوں کہ آپ کے ساتھ جو 2-4 اور مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ کو بھی ہو سکتا ہے پیسہ ٹی وی والے پیسے دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے, کیونکہ وہ جب کسی عالم کو بلا رہے ہیں تو پیسہ کما رہے ہیں, ظاہر ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ جس کے کما رہے ہیں ان کو بھی دینا معاوضہ. بہت سے علماء نہیں بھی لیتے اور بہت سے لیتے بھی ہیں, تو جو لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں. تو میں نے کہا جو بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہ خود بھی لے رہے ہوں, تو ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو جو جس وجہ سے حرام ہے وہ وجہ ٹی وی چینلوں میں بھی پائی جاتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے. پھر ٹی وی کے نیوز اینکر کی تنخواہ بھی حرام, پھر مبشر لقمان جاوید چودھری کی تنخواہ بھی حرام جو صحافی ہیں جتنے, پھر جناب آپ کا جو علماء وہاں آ رہے ہیں جو ٹائم دے رہے ہیں ان کی بھی حرام, تو وہ بھی حرام. تو دیکھیں ہم پراپر وے میں ہم نے ایک فتوے کا کورس کیا ہے جامعۃ الرشید میں, پھر سینئر مفتیان کرام کی نگرانی میں 20 سال پریکٹس کی ہے, تحقیق ریسرچ کسی بھی فتوے میں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا. بالکل. تو مفتی کی یہ ذمہ داری ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز پہ غور کریں, ایسا نہ ہو کہ کل اس کو رجوع کرنا پڑے کہ یار میں کہہ کے دیا. بالکل. تو جو یوٹیوب کی ارننگ کی بیس ہے نا, اگر اس کو ہم حرام کہتے ہیں تو پہلے تو یہ سب کچھ حرام ہو جائے گا. اور حرام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے سودی بینک میں کوئی جاب کرتا ہے, سود سے ریلیٹڈ کوئی جاب ہے, تو اس کی ارننگ حرام کا مطلب پھر آپ کے لیے اس کی چائے پینا بھی حرام, یعنی صرف اس کے لیے حرام نہیں. الحرام یتعدی من ذمۃ الی ذمۃ, فقہ کا ایک اصول ہے, حرام پھر سب کے لیے ہوتا ہے. آپ اگر صرف رشوت ہی کماتے ہیں یا میں اگر حرام کماتا ہوں تو پھر آپ کے لیے مجھ سے چائے پینا بھی جائز نہیں ہوگا. تو پھر ٹی وی اینکروں کی تنخواہیں حرام, پھر جناب جتنے بھی جو جائز کام بھی ٹی وی میں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو تنخواہ بہرحال ایڈورٹائزمنٹ سے ہی دی جا رہی ہے, تو سب کی تنخواہیں حرام. پھر ان کی دعوت قبول کروں, اتنا لمبا سیٹ اپ چلے گا نا کہ یہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو علماء نے یہ دیکھا, جو ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں اس پہ بہت تحقیق ہوئی کہ یوٹیوب میں جو آپ کو جو اشتہار چلانے کے جو پیسے دے رہا ہے یوٹیوب, وہ پیسے کس چیز کے دے رہا ہے. میں اس کی ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے ایک دکان کسی کو رینٹ پہ دی, ٹھیک ہے, کہ میں تمہیں یہ دکان رینٹ پہ دے رہا ہوں, شراب کھانے کے لیے نہیں, ٹھیک ہے, جوئے کا اڈا بنانے کے لیے نہیں, میں تمہیں موبائل یا اور کوئی بھی جائز کام کے لیے میں دے رہا ہوں کہ آپ اس پہ اپنی جائز چیز کو فروخت کریں. ٹھیک ہے. آپ نے جناب زید کو وہ دکان دی, زید نے وہاں 2-3 لڑکیاں لا کے بٹھا دی, اس لیے بٹھائیں کہ لڑکیوں کو دیکھ کے نا دکان پہ رش ذرا زیادہ لگ جائے. ٹھیک ہے. یہ کام اس نے 100% غلط کیا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس لوگ آئے کہ آپ کی شاپ پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کہیں بھائی میں نے نہیں بٹھائی ہیں, میں نے جس کو رینٹ پہ دی ہے یہ اس کا اپنا عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ کے لیے اس دکان کا کرایہ لینا حرام ہے چونکہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کہیں شاپ یہ موبائل کی ہے, لڑکیوں کی شاپ نہیں ہے, موبائل کے لیے دی. بالکل ٹھیک ہے. یہ موبائل بیچ رہا ہے, تو اس میں ایک عارضہ, ایک غلط چیز شامل ہو گئی ہے. تو اسی طرح جب ہم یوٹیوب کو اپنا چینل دیتے ہیں
مونیٹائز کرتے ہیں تو ہم یوٹیوب کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ مختلف کمپنیوں کی پروڈکٹ کو اس کے ذریعے پروموٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شیمپو ہے, صابن ہے, کوئی بھی ٹافی ہے, کوئی بسکٹ ہے, ہم اس کے آپ کو یعنی پبلسٹی کے لیے اس کی پرمیشن دے رہے ہیں. یوٹیوب بھی ہمیں اس کی پبلسٹی کے پیسے دے رہا ہے. بالکل. تو نہ ہمارے حکم سے لڑکیاں لے کر آ رہے ہیں, نہ ہمارے مشورے سے اس پہ بے حیائی کی چیزیں لا رہا ہے. تو جو کچھ بھی وہ لا رہا ہے نا, پیسے ہمیں اس کے نہیں دیتا. پیسے ہمیں, جو اصل کام ہے نا اس میں یوٹیوب میں, وہ ہے کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے اس کو پروموٹ کرنا. بالکل. تو اس لیے کہتے ہیں ایک چیز اصلاً جائز ہے, ایک وصف اس میں غلط شامل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی ارننگ حرام ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو کمپنیاں اس طرح کے فحش اشتہار بناتی ہیں ان کے عمل کو بھی ناجائز کہا جائے گا, اور ان کمپنیوں کو منع کیا جائے گا کہ آپ ایسے اشتہار نہ بنائیں. لیکن آپ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی, آپ کی طرف نسبت نہیں ہوگی اس کی. اور ہاں, اگر اشتہار ہی ناجائز چیز کا چل رہا ہے, شراب کا اشتہار چل رہا ہے یا کسی فلم کا اشتہار چل رہا ہے, اس اشتہار کی آمدن حرام ہوگی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یوٹیوب سے جو لوگ بھی کما رہے ہیں نا, وہ اپنی آمدن میں سے 5-10% ایک اندازے سے صدقہ کریں, کیونکہ اس میں حرام کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی علماء سے مسئلہ پوچھ کے یوٹیوب کے چینل کھولتے ہیں, ان کو ہم سب کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تاکہ اس میں جو حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے آپ کا, اور ظاہر ایک بے حیائی بھی ہے اس میں, تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے عنصر کو بھی شامل کر کے آپ کچھ رقم منتھلی. اب وہ ماہرین کی رائے کا اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں 5% کرنی چاہیے, کوئی 10%. وہ تو جس کی جو رائے ہے اس کے مطابق اللہ سے جتنا جس کا تعلق ہے وہ صدقہ کرے اس میں سے. بالکل. اب لوگ کہتے ہیں کہ احتیاط پر عمل کیا جائے نا, احتیاطاً حرام کہہ دیا جائے, تو پھر بات یہی ہوتی ہے کہ احتیاطاً آپ جب حرام قرار دیں گے نا ایک چیز کو, پہلی بات تو یہ حلال حرام کے لیے شرعی دلیل چاہیے نا. مفتی یہ تو نہیں کر سکتا کہ احتیاطاً اس کو وہ کہہ دے کہ حرام ہے. وہ ایک مثال ہے, گاؤں میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, تقریر کے دوران انہوں نے کہا جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اچھا. ہمارے استاذ نے یہ واقعہ سنایا, کہتے ہیں جب اسٹیج سے اترے لوگوں نے پوچھا یہ ٹی وی دیکھنے والا دائرہ اسلام سے کب سے خارج ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا ان کے اوپر. احتیاطاً کافر کا. ٹھیک ہے. تو احتیاطاً حلال حرام تو نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اعلیٰ درجے کے تقوی کا تقاضا کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ بھئی آپ مونیٹائزیشن کی مونیٹائز ہی نہ کریں تاکہ کوئی ایڈ اس طرح کا کوئی جو فحش آ جاتے ہیں چلے ہی نہیں, آپ کا چینل بالکل صاف ستھرا رہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک, لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر آپ اس کو مونیٹائز نہیں کرتے تو لوگوں پہ رزق کے دروازے جو بند ہو رہے ہیں. پاکستان کی آپ حالات دیکھیں, جو ماہرین ہیں معیشت کے, ہماری ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ باہر سے ڈالر ہے. بالکل. یوٹیوب اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. بالکل. آپ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ تو جا رہے ہیں اور قوم پہ رزق کے دروازے بند کر رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے حیا والے اور نیک پرہیزگار نیٹ کلین پیدا ہوں گے؟ یہ اس سے بھی جائیں گے, جتنا ان کے اندر تقوی ہے نا اس سے بھی جائیں گے. اور دوسرا یوٹیوب پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ بے حیائی کا عنصر اتنا زیادہ ہے یوٹیوب پہ, اتنے مواقع ہیں کہ کسی نے اگر واقعی صحیح معنی میں بے حیائی کرنی ہوتی ہے نا تو وہ ایڈ دیکھ کے نہیں کرتا. اس کے لیے تو بہت ساری سائٹس ہیں اور اتنا کچھ ہے کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس لیے لوگوں پہ میں سمجھتا ہوں رزق کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. یوٹیوب کی دنیا سے ایسے غریب لوگ جن کے پاس کوئی قابلیت تھی, یوٹیوب نے ان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. بالکل. اور باہر سے آپ کے ملک کو ضرورت ہے اس وقت, تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک سورس آف انکم ہے. اس میں ایک پہلو اگر ہے تو اس پہلو کے علاوہ 20 دوسرے پہلو کو بھی دیکھا جائے. پھر اگر ہم دوسرے چینلوں کو مونیٹائزیشن کی اجازت دیتے ہیں تو ہماری بات پھیلاتے زیادہ ہیں, پھر وہ یہ بھی ایک عنصر ہے اس میں. تو یہ سب ہے. اس لیے بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے دینا کہ حرام ہے ناجائز ہے یہ آسان ہوتا ہے. ہم جب فتویٰ دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے پہلوؤں پہ علماء غور کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی رائے قائم کی جاتی ہے اس پہ. اب میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں ایگزیکٹلی, کیونکہ ساری بات ہے گھروں میں. ویسے آپ کے گھر والوں کو پتا ہے آپ کتنے کماتے ہیں؟ نہیں. اچھا. سب ان کو میں کہتا ہوں سب بتا دوں, ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. اچھا, صرف آپ کو ہی پتا کتنے کماتے ہیں. لیکن ماشاء اللہ, اور ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ کے پاس کافی اسٹاف ہے, کافی لوگوں کا ساتھ سلسلہ بھی جڑا ہوا ہے. جی. کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے صرف جو یوٹیوب؟ بھائی میرے پاس کتنے لوگ ہیں عثمان بھائی, کتنے لوگ ہوں گے ہمارے پاس؟ یہ احمد بھائی ہیں سب کے جو جی وہاں ظاہر ان کے پاس ایک الگ سے ٹیم ہے, تو فری لانسر بھی لیے ہوئے ان میں, اور یہاں کا پورا دفتر بھی ان کے حوالے ہے. تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کا کافی لوگ جڑا, میرا خیال ہے 20-25 تو ہوں گے ماشاءاللہ.
اچھا مفتی صاحب، ایک اس میں ضمن ایک سوال آ گیا گاڑی کے حوالے سے ہی جو بینک سے لیتے ہیں. اس میں میرا بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کیونکہ جب آپ ایک فکس اماؤنٹ پہ لے کے قسطوں پہ دے دیں تو وہ جائز ہے، تو کیا یہ کنونشن بینک کی بھی جائز ہے، کنونشنل کی بھی، یا نہیں، صرف اسلامک کی کنونشن جائز ہے؟ بینک کی جائز اس لیے نہیں کہ وہ سود لگاتے ہیں اس کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے. اور جو اسلامک بینک ہے وہ سود نہیں، وہ جرمانہ لگاتا ہے، چیریٹی کرتا ہے اس کو، وہ پہلے سے ایگریمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس پر یہ 90 سے 80s میں نا علماء کی مشاورت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے کہ جب اسلامک بینکنگ، بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ پورا وہ مفتی رشید احمد صاحب کا ایک رسالہ ہے اصل الفتاوی میں، اس میں پورا اسلامک بینکنگ کا نا ایک خاکہ ہے کہ اس طرح سے بینکنگ کا نظام چلایا جا سکتا ہے. اس میں یہ بات آئی تھی کہ بھائی ہم اگر کوئی شخص ٹائم پہ قسط گاڑی کی جمع نہیں کراتا تو اس سے ہم نکلوائیں کیسے؟ جرمانہ نہیں لے سکتے، یعنی پروفٹ نہیں لے سکتے، وہ سود ہو جائے گا، تو کیا اس کو سزا دیں؟ تو جتنے بھی طریقے تھے نا پریکٹیکلی کوئی ممکن نہیں تھا. تو پھر امام مالک کا یہ قول لیا گیا. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شرعاً جائز ہے کہ کسی شخص سے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں قسطوں پہ تو آپ اس کو یہ پابند بنا سکتے ہیں ایگریمنٹ کے ذریعے کہ اگر میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا میں سزا کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو فقہ مالکیہ سے یہ قول لیا گیا. ٹھیک ہے. پھر یہ پابند بنایا گیا کہ بھائی آپ پہلے ڈاکومنٹیشن میں یہ ایگریمنٹ کریں گے میں نے ٹائم پہ قسط نہیں کی تو میں صدقہ کروں گا. ٹھیک ہے. اب صدقے میں لوگوں کو اگر اجازت دی خود سے کر لے تو کون کرے گا؟ بینک کو پابند بنایا گیا، بینک نے ان کو پابند بنایا کہ آپ ہمارے ذریعے سے چیریٹی کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے بینکوں میں جا کے اس کی تحقیق کی کہ یہ عملاً چیریٹی ہو بھی رہی ہے، تو وہ ہو رہی ہے. میزان بینک گئے، بینک اسلامی گئے، تو کروڑوں روپے سالانہ وہ ان کا مختلف ٹرسٹوں میں جاتا ہے. گھر میں آپ کا رویہ بچوں کے ساتھ اور بیگمات کے ساتھ دوستوں والا یا گھر میں الحمدللہ میرا دوستوں والا، لوگ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے نہیں ہیں، کرنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے، لیکن میں گھر میں الحمدللہ ایسے ہی رہتا ہوں جیسے ہی. ہاں اچھا بالکل چل. اور بچوں کے ساتھ تو کچھ بہت زیادہ اوور ہو جاتا ہوں میں. بچے میری مجبوری ہیں، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں. نیچر کی نا بچے میں بہترین عکاسی ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے لوگوں کو بچے کیوں پسند نہیں ہیں، بلکہ میں تو گھر میں کہتا ہوں اور دوستوں سے بھی یار ہمارا تو دل ہی نہیں چاہتا بچے بڑے ہوں، یعنی بچے تو بچے ہی اچھے. حضرت مفتی صاحب سے سنا، حضرت مفتی صاحب نے صاف صاف فرمایا کہ اگر کوئی جائز چیز کرتا ہے اس کے اندر کوئی یہ مداخلت نہیں ہوتی ہے کہ یہ ناجائز کام میں کروں گا اور اس سے کمائی جو کروں گا. حضرت نے صاف صاف فرما دیا اگر کوئی ناجائز کام کرتا ہے یعنی شراب وغیرہ یا کو بالکل ایسی کوئی ویڈیو ڈال رہا ہے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ جیسے ہم سیدھا لفظوں میں کہیں کوئی فلم وغیرہ یا ڈرامہ وغیرہ کوئی ایسی چیزیں وہ اپنے یوٹیوب پر ڈال کر پیسہ کمانا چاہتا ہے تو حضرت نے صاف صاف فرما دیے کہ یہ جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کوئی کپڑے کا بزنس مثال کے طور پر جائز ہے، شیمپو وغیرہ جیسے حضرت نے مثال دی، یا صابن وغیرہ ہم کوئی اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں یا ہم وہ دکھا رہے ہیں تو یہ جائز جو چیز ہے اس کے اوپر وہ کر سکتا ہے. اور حضرت نے صاف صاف ایک مثال دی کہ اگر کوئی انسان کسی کو اپنی دکان کرائے پر دیتا ہے، آگے والا وہ لے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے اندر اب جو چیز وہ بیچ رہا ہے تو اگر وہ جس کی زمین ہے، جس کی دکان ہے، یا ہم وہ اس سے جو ہم کرایہ لیتے ہیں وہ تو جائز طریقے کا لے رہے ہیں کہ ہم نے، کیونکہ ہم نے اس کو وہ جگہ دی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں نہ کریں. ہم علماء کو اپنے جو اکابر ہیں، اپنے جو علماء ہیں، ہم ان کی رہبری کے اندر کام کریں. انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت انشاءاللہ کامیاب ہوگی. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے جو دوسرے بھائی جو اپنے یوٹیوب کے اوپر غلط چیزیں اپلوڈ کر کے پیسہ کما رہے ہیں تاکہ وہ غلط چیزوں کو چھوڑ کر صحیح چیزیں وہ کر وہ اپنے یوٹیوب کے اوپر ارننگ کر سکتے ہیں. یہ حلال ہے. جیسے شراب پینے والا بیچنے والا، کیونکہ شراب حرام ہے، اب حرام چیز کو کوئی بیچ رہا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کی وہ جو کمائی ہے وہ حرام ہی کی ہوگی بلکہ حلال کی نہیں ہوگی. آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.